حاضرین، جس طرح پچھلے جمعہ مبارک میں کل دسی چین کا جمعہ انشاءاللہ ملک اسلام یعنی جڑا جسد میرے کو اسلام ہے، دین اسلام، اس کی پہلی جنگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ نے آپ کے نال اس جنگ میں حصہ لے اور اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے کہ جس کے اندر کلمہ طیبہ اور کفر کا ونڈ ہے کہ کلمہ طیبہ والے کیڑے ہیں اور کافر کیڑے ہیں۔ تو معزز سامعین، 2 ہجری 17 رمضان مبارک میں یہ واقعہ پیش آئے اور اس واقعے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے بعد مکہ پاک کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کی تھی اور آپ نے اپنی ساتھ کے علاقے میں کی تھی۔ اس کے بعد حضور پھر مکہ پاک کے جا گئے اور اتنے کفار کی اذیت کی وجہ تو کیونکہ ایتوسر سے نند اسلام ملے بالکل ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس اسلام کے پیچھے اس جسم کے پتھر کھاتے ہیں جڑا چند بھی خوبصورت ہے، اس جسم کے پتھر کھاتے ہیں اسلام کی وجہ تو اور آمنہ دے لال دے او نالین مبارک جیڑے جنہاں دے اندر جتیاں پا کے آمنہ دے لال عرش ملت گئے انہاں دا لین دے اندر کفار نے راستے تے کنڈے رکھے تھے، وہ کنڈے کے اوپر دین اسلام کی بات ہے۔ اس آمنہ دے لال نو انہاں نے بڑی عزیزت دیتیاں، بڑی تکلیفیں دیتیاں اور حضور گلی کے گزرنا مختصر دے کرتے ہیں کہ وہ تو عورتاں کفار نے عورتاں آپ نے گھر اندر گام میں اکٹھا کر کے رکھ دینیاں، جس میں حضور گزرتے ہیں وہ اپنے دکھتے سنتے نہیں ہیں۔ اتنی تکلیفیں جال کے آج اسلام کا پرچم لہرا رہے تھے، محمد عربی دیوے کو لہرا رہے ہیں۔ حضور آپ ان کو تنگ آ کے کفار کو آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت کر کے آپ مدینہ پاک کے اندر آ گئے اور اس مدینہ کی پہلے یسرا واقعہ بتایا جس پہ لے کے آمنہ دے لاؤ دے وہ قدم مبارک لگے ہیں کہ رب العالمین نے اس کے 12 بڑا چھڑیاں اس نور مدینہ پاک کی نسبت ملی ہے۔ تو معزز سامعین و حاضرین، یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ ٹائم مختصر ہے، گل لمبی ہے، میں مکمل کرنی ہے۔ یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ ابو سفیان ایک کافر ہے، ایک قافلہ ملک شام کو لے کے مکے جا رہے ہیں، وہ بھی کافر ہے، کافروں کا کام جا رہے ہیں، مسلمانوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ تو قافلہ کدھر تک آیا نہیں۔ اس نے خوف کی وجہ تو ڈر کی وجہ تو کہ ہو سکتا ہے میں مدینے دے علاقے کے گزرا تے میرے تے حضور حملہ کر دے، میرا قافلہ لٹیا جاوے گا۔ اس نے ایک سپاہی بھیجا، اس کے کپڑے پھاڑ کے اس کی اونٹنی جڑی ہے اس کو زخمی کر کے اس نے مکہ پاک بھیج چھڑیا کہ جا ابو جہل نو کے دس دے کہ میرے تے مسلمان حملہ کر دیتا، لہذا تو لشکر لے کے آ جا، مسلمانوں پہ حملہ کریے۔ اس کو 1000 کی تعداد تے ایک چند صحابہ کرام اور ٹوٹل تعداد 313 ایک اسلام کی خاطر جا رہے ہیں۔ ایک کتاب میں اندر لکھا گیا کہ 1000 کافر ہے، ایک کے اندر لکھا گیا کہ 1200 آدمی ہے، لیکن جیڑی کرے مختار کتابیں یعنی جس کی گل سچی مستند کی تھی میں اس کے اندر 1000 لشکر لے کے گیا۔ ہن 1000 کتنے تھے؟ 313 کتنے؟ لیکن وہ بے ایمان ہے، انہوں نے سینے کے اندر ایمان ہے، ایک ایمان کی دولت کے نال جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین حاضرین، وہ سپاہی پہنچا، ابو جہل نے دیکھا کہ سپاہی آ گیا، اس نے پوچھا اور کی ہویا؟ تیرے کپڑے پھٹے، تیری اونٹنی زخمی ہے، ہویا کی ہے؟ آپ نے کہا ساڑھے ہوتے مدینہ نے حملہ کر دیتا۔ ابو جہل نے نال بندے لے کے ٹر پیا، راستے کے اندر ملاقات ہو گئی، سفیان بھی آ رہا، ابو جہل ملے اندر کہ ہاں سفیان، اس نے کہا کہ سامنے مسلمان آنکھیں کچھ نہیں، اسی تے لگ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پتہ کیوں گلے؟ اس نے کہا اس کو گلیا میرے دل کے اندر خوف آ گیا کہ ہو سکتا ہے
مسلمان حملہ کریں. ابو جہل کہتا ہوں نکل انہیں کرو آیا تعداد بھی ساری ڈھیر ہے اینے جا کے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں نہ مسلمان بچتا نہ اسلام راسی. لیکن اس کو کیا بتایا کہ جس کے سینے کے اندر ایمان ہوئے جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے جس کے سینے کے اندر اس رب العالمین کا پیار ہوئے وہ ایک بھی حالت میں کافی عورت ہے. پر وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. آئی حضرت میں حضور کا ذکر سننے ساڑھے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. اے سارے چھوٹے چھوٹے بچے اے بارہ ملوان بڑے نعرے مارتے ہیں آپ نے جسم کے لباس صاف پانے ایک سارا دل دکھے وجہ رہنے صرف اس نے مصطفیٰ کی وجہ تو کہ انہیں صحابہ کی عالم ہوتی جنہوں نے نام محمد مصطفیٰ آیا. او صحابہ کرام حضور نے پتہ چل گیا کہ ابو جہل آ گیا اور بلا رہے یہ مدینے تو دور ہے غزوہ بدر کا مقام اور مکے تو ہو رہا ہے اس کے درمیان کے اندر وہ غزوہ بدر کا علاقے اتنے جناب اور ابو سفیان پہلے پہنچے ابو جہل اس نے اونچی جگہ تے اور یہ پہاڑی دکھائی دیتی ہے اس جگہ تے اس نے اپنے ساتھ اپنے سپاہیوں کو بٹھا لیا ابو جہل نے کہ مسلمان نیوے ہوتے اسی ان کو سوکھا وار کر لیتا لیکن قدرت کو کچھ اور منظور آیا. تو معزز سامعین و حاضرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس میرے پیغام پہنچے آئے آپ پر پیغام آ گیا آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام تسا من ادھر سنا ابو جہل کا پیغام آ گیا ہے کہ غزوہ بدر میں آ جاؤ یا اسلام بچے گا یا کفر بچے گا. وہی میرے صحابہ والا کی خیال ہے اور صحابی جو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ آگے آنے کے فدا تو امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تمہارے پر قربان ہو جائیں میرا بچپن بھی تمہارے نال ہے میری جوانی بھی تمہارے نال ہے میں صدیق کا بڑھاپا بھی تمہارے نال ہے حتیٰ کہ میرا ہک سان تمہارے نال ہے. اے محمد عربی اگر میں صدیق یا جان جاندی چلی جاوے سونیا میں تے حاضر کھلوتا جس نے حضور صدیق اکبر اٹھے نے نالی اور فاروق اٹھ کھلوتے آخر لگے سونیا میں مٹی کرتے ہوں نہیں کوئی نہ انہاں پاپ رہے حضرت بلال سزا دیا نے اے کلی والے تواڈے تے پتھر برسائے نے اے بلال تواڈے پیر کے اندر کنڈے دبائے گئے. اے محمد عربی میں تیرا کلی آواں کو پارے سامنے آ جاواں میں انہاں نوں اس طرح غرق کراں گا کہ ہمارا دنیا پورے فاروق کو یاد کرے آ جائے گی. اتنی دیر گزری ہے اس کے بعد ایک انصاری صحابہ ایک انصار کا صحابہ کھڑا ہو گیا آخر لگے سونے مہاجرین دے وچ صدیق اٹھیا ہے صدیق سردار مہاجرین دا انصاریوں دے وچ میں کھڑا ہو رہا اے آیا بلال اسد جتنے بھی انصاری موجود اگر تو حکم دے دے اسی سارے اپنے جان پہ تو قربان کر دئیے. معزز سامعین حاضرین کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ صرف 82 مہاجرین کتنے 82 تو 82 مہاجرین باقی سارے انصار صحابہ اس میں کوئی اور ذات نہیں انصار سے مہاجرین ہیں باقی سارے انصار صحابہ وہ تو مہاجرین صحابہ کرام سارے تیار ہو گئے. جس ویلے آمنہ بلال نے اپنے صحابہ کی سامنے اندر نظر ماری ہے باقی 311 ہو رہے دو چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نے انہاں سمیت 313 بن گئے ہیں. یہ حضور نے کیا کرنا کہ وہ چھوٹے ہو اس سے کوئی ایسا کشتی واسطے نہیں جانا ایسا اسلام کو جانا سے جانا ہے تو سنال نہ ہو تو ٹھہر
تو معزز سامعین و حاضرین وہ نکے نکے صحابہ نے سفارش کی لیے آخر لگے آمن لال جیڑا وٹا ہے بڑا تیر انداز ہے بڑا تیر مارا ہے حضور نے آکیا تیر کا نشانہ تک آگے لکھا بڑے بچے نے تیر مارے آئے تیر بالکل سدھا لگیا حضور مسکرانا پہ آتا لگیا چل تو آجا تو بڑا تیر انداز ہے لیکن چھوٹے تو نہ اور چھوٹے ہو کے پریشان ہو گیا آخر لگیا سونے تو سائنس کو ازما کے رکھے آئے کہ تو تیر کا سونے ذرا میری طاقت دیکھ لو آخر اللہ مسکران لگ گئے آخر لگے چھوٹے تیری بالکل چھوٹی ساری عمرے تو کی کرے گا آمن لال مادت کرلائے مدنی تاجدار اسی تو میں میرا تم ساڑی خوشی کرا لے تیرا ساڑے بڑے جت گیا اس کو لے کے رہ جانے صحابہ کرام بھی رضا مند ہو گئے آمن لال نے اپنا شتمیں خوشی کر لو خوشی کر دیا اور چھوٹا سے چھوٹا یا بڑا بھائی بڑا یا چھوٹے کو بتایا میں تو نہیں پا سکتا لیکن چھوٹا کے لے کر جائے بڑے نے کل میں لال اپنا مولایا آخر لگے اور میرے بھائی ٹائم سے حضور نے ویسے لے کے جانا ہے آج کل تو ٹھہر جائے تیرا جایا کچھ نہیں جائے گا بلکہ میرا کام بن جائے گا بچے نے آگیا کہ اگر آج تو جانتا نا تیرا رہنا تو نہیں تے میرا کام بن جانا بہرحال اس بچے بڑے نے بڑا ٹھہر گیا لکھے میں ڈالیا حضور مسکرائے حضور نے آپ کے اچھا انہیں نہیں لے کے جانا بالکل میں مختصر بیان کرنا انہیں لے کے ان مدینہ پاک کو صحابہ کرام کے حضور جا رہے کتاب ایک لکھے گئے کہ ٹوٹل 70 اونٹ کتنے اونٹ ہیں 70 اونٹ اور 2 گھوڑے اس کے بعد ٹوٹل 6 تلوار یہ صحابہ کرام کے لوگ ہیں کوئی ہیرا کا سامان نہیں ہے یہ جا رہے ہیں مدینے پاک کافر آندے ہیں انہوں نے اسے دکانیں انہوں نے دیکھا انہوں نے کہنا یہ اسے پتہ کرنی ہے انہوں کو 6 تلوار اور بھی ٹوٹیاں پھوٹیاں انہوں کو جناب اعلیٰ کھجی تھے انہوں کو ٹہنی ہے انہوں سے یہ پتہ کرنی ہے لیکن انہوں نے گمان جڑا انہوں نے ہتھیارہ کے ناز آیا اللہ کے صحابہ نے حضور کے یارہ کے ناز آیا موضوع صحابی نکل گئے جس ویلے غزوہ بدر پہنچے 17ویں رات یعنی 16واں روزہ اور رات 17ویں اسے پہنچ گئے ہن ابو جہل جڑا او شراب لے کے آیا نال عورتاں لے کے آیا کہ رات کو شراب پی کے وہ گوسن تے سلسن اسے مجرم بنا رکھیا غزوہ بدر تے لیکن ادو کون ہے ادو اللہ دی عبادت کرنے والے صحابہ کرام اسے پہنچ گئے پیڑ کے پتھر بندے ہیں بھوک کے نال منہ روزہ رکھیا اسے پہنچ گئے اور اچھا ایک اور گل یہ ہے کہ جتھے غزوہ بدر کا مقام ابو جہل نے اونچی جگہ نپی ہے نا اللہ سارے نے لے جاوے تے جا کے دیکھ لے سیم یہ کا انداز ہے سیم ہی ہے اس اونچی جگہ تے ہیٹھ جڑی جون ریت او تو تپتی ریت ہے اتری جگہ پیڑی ہے میدان ہے اس نے اتری جگہ پھاد لی ہیٹھی جگہ تے اگر بندہ ٹرے ریت تے بندہ صحیح چل سکتا ہے نہیں چل سکتا سواری نہیں چل سکتی اس نے آپ کا کلیہ کھیڑیا اور اونچی جگہ کی سیر تے پانی نہیں موجود ہے ابو جہل نے ایک گل سوچ لی اگر پانی لوٹ کے تو لہر جائے مسلمان پانی نہیں مل سکتی لیکن جنہاں تے خدا راضی ہوئے وہ کبھی ناکام ہوندے نہیں معزز سامعین جس ویلے حضور پہنچ گیا منظر بڑا عجیب ہے وہ اونچی جگہ تے حضور نے نیچی جگہ تے صحابہ کرام تھوڑے جائے پریشان ہوئی کہ حضور نے صحابہ نے کیا آپ جس ویلے بدر کی مٹی تے پہنچے کہ مٹی کی آواز آئی کس کی آواز آئی مٹی کی آواز آئی ہے آج تو سے میں مٹی تے ٹریے اسی جو مرضی سے کری بولتے تبھی سمجھ نہیں آتی آمنا اللہ لو آیا اگر پتھر ہی بولیا تو سونا اپنی گال سمجھ بھی ہے اس نے جواب بھی نہیں دیا اس مٹی کی آواز آئی اللہ کوئی پکار دی کہ اے مالک میری مولا تو نے اپنے یار کو دے دیا میں شرمندہ کی لائی میری تقدیر تیرے یار کے سونے سونے نال ہے انہیں کو تکلیف دے دے گی تیرا یار نہ دے گا اس سے کسی کو تکلیف ہوئے گی اے میرے مالک
بچڑیاں پہ نچدیاں ادھر شراب پہ چلتی ہے ادھر بارش ہو گئی ہے اس لیے بارش ہو گئی ہے صحابہ کرام نے چھوٹے چھوٹے نکے نکے خطے بنا لے پنجابی کے بولا ٹوئے بنا لے تاکہ پانی کھلو جاوے پانی جمع ہو گیا تو جڑی ہو رہے پہ بالکل پیلی ہو گئی سخت ہو گئی تو چلنا آسان ہو گیا حضور نے آخیا میرے صحابہ سارے سو جاؤ تاکہ آرام کر لے صبح تازہ کام ہو کے اسلام کے بارے لڑائی کریں گے سارے صحابہ کرام سو گئے دعا میں دلا لے کے لیتا ہے اس لیے محمد کے جا گیا محمد خدا کے جا گیا کیونکہ رب العالمین ہوئے اس میں امیر کا دیے نمونہ دیے حضور نے اپنے نگاہ اٹھایا کہ اے مالک کریم مولا میں نے پتھر جل کے میں نے اپنے پیر کے اندر کٹے دبا کے میں نے اپنے جسم کے گل جل کے ان پیسوں کے دل کے اندر ایمان پایا ہے اگر یہ ختم ہو گئے تیرا تے کوئی نا ہی نہیں لگے گا اے میرے مالک کریم میری امداد فرما حضور نے اپنا ماتھا مارے آپ نے اپنی پیشانی مارے ماتھے بدر کی ریت میرے لگ رہی ہے دارو کا دار پیروں میں روندیا اچانک دیکھ کھلی ہے دیکھا ہے کہ کالی پتلی زمین پہ پئی ہے جا کے دیکھا ہے اس نے چادر کی ون کے جایا حضور کو جب پھالایا آخر لگے گھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسانارو اللہ تعالیٰ ضرور ساڑی امراض فرمائے گا اتنے تاکہ ہویا ہے حضور نے وقت میں اندر رکھیا اتنے تک ہوا بچھم آیا ہے کملی والے نے سر اٹھایا ہے آخر لگے اوڑا لیا کونے آخر لگے میں جبریل امین آیا بات ہی گلے نہیں آیا نار میں ہزار فرشتہ بھی لے گیا آیا بات حضور نے اپنا سرے فرمائے بات زمین پہ رکھے آیا بات تھوڑی دیر بعد ہوا بچھم آیا ہے آمد بلال نے سر اٹھایا آخر لگے اوڑا لیا کونے بات آخر لگے میں اسرافیل آیا بات ہی گلے نہیں آیا بلکہ 3000 فرشتہ لے کے آیا حضور نے وصل اندر مبارک کیا ہے تھوڑی دیر تو بات ہوا کا جھونکا آ گیا آمد بلال نے سر اٹھایا اٹھا کے اپنے ہمارے دوڑے آخر لگے سوڑیا میں میکائیل آیا بات میں ہی گلے نہیں آیا بلکہ 3000 فرشتہ لے کے آیا تو معزز سامعین حاضرین اس لیے اتنی گل ہوئی حضور نے وصل اندر رکھیا بات ہوا کا جھونکا آیا بات حضور نے سر اٹھایا آخر لگیا آیا کوڑے آخر لگیا سوڑیا میں مالک الموت اسرائیل آیا حضور نے آخر اسرائیل تیرا کام ہونا اچانک قبر کرنی تیرا کام ہونا انسان مارنا تیرا کام ہونا روح کھچ کے لے جانا آخر لگے مجھے تاجدار اے غریب والے دم کو ساتھ اے اللہ کے سوڑیا باقی سارے فرشتے تیری امداد فرمائیں گے میں اسرائیل کو نواستے آیا ہوں میں انہیں کمینے میں روح قبر کرنا پہ آیا تو معزز سامعین اتنی گال ہو گئی قرآن فرماندہ ہے حضور نے واجب سار نہیں رکھایا بات سارات کے آتے ہیں مالک کریم یاد ہے تو میرا نا میں خریدنے ہی نہیں لوڑ مالک کریم آج میں تیری لوڑ تو معزز سامعین رب العالمین نے فرمایا ہے میرے حبیب تیرے یار چھڑی کو آسان چھڑی دس کے رہنے کھجور کی ٹہنی او بماسن تے کافے کا سارے انج ناسی جویں خزان دے درخت کے پتے گر دے پریشان ہو حضور نے سر اٹھایا منظر عجیب ہو گیا صحابہ نے ان لیانی جو تھے حضرت مولا علی اور حضرت علی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سکے چچا ایک رہے تو کھلوتے وہ تو کافر دے بہادر اور انہوں نے بڑی بہادری سے مانا کہ اسی بڑے پورے کے سردار دے بہادر انہوں نے دن پہلے یہ تو ایک رہ گئے ان نکریاں نے آپ کو جھپکر نہیں دے دے انہوں نے سار کام کو جزا کر دیتا ابو جہل نے آیا گالے نہیں پڑھنی پر سارے سے حملہ کرو اور چاند دن اسی ہزارن کے ساتھ کھلوتے ہو اچانک حملہ کر دے ہو تو معزز سامعین حاضرین جس سے حملہ ہو گیا صحابہ اکرام نے بھی حملہ کر دیتا وہ تو کفار نے بھی حملہ کیا ہے صحابہ اکرام آدھے ہیں مالک کریم کے پیارے حبیب
پاروا خاتمہ نہیں کر دیتا لیکن آؤ او جوڑی معاذ سے محبت کہنا ہے معاذ سے محبت تو معاذ سامی نوازے معاذ محبت سامنے آگے آنکھا لگے ایک حضور کے صحابی میں آنکھا لگے میرے خیال کے مطابق اس کا نام عبدالرحمن او صحابی جو میں پڑھے عبدالرحمن اس سے قربان کیا دنے ہے عبدالرحمن صحابی رسول ذرا ایسا کیسا ابو جہل کتے میں کون ہے ابو جہل اتنا وڈا جنا تے کتے 6 سے 8 سال دے بچے اتنا وڈا جنا اس نے آخیا وہ سامنے لمحہ پہ ہے سپاہی لڑ رہے ہیں وہ لمحہ پہ ہے تو معاذ ثانی نوازے تو ہے معاذ محمد تو میں چلنے ابو جہل کا علم بھی نہیں کہ انہاں بچے من کے کرنا اچانک حملہ کی لائے ابو جہل نے قتل کر دیتا معاذ محمد نے قتل کیتا ہے اس لیے جنگ ختم ہو گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدے کی گل کرنا چاہنا عقیدہ سنت عقیدہ بریلوی اہل سنت اس کی گل میں ہمارے سامنے پیش کرنا چاہنا کیا علم حضور کچھ علم نہیں لیکن آؤ توجہ فرماؤ 16واں روزہ ہے 17ویں رات ہے ابو سویرے 17واں روزہ جنگ ہوئی لیکن 16ویں روزے نو 17ویں رات کو حضور نے اپنے میرے صحابہ میرے نال صحابہ نگال لیا حضور نے کھجور دے چھڑی لے کے این کر کے دارا ماریا آنکھ لگا میرے صحابہ میرے کمال لے آئے اتھے ابو جہل کا مرے گا حال جان نہیں کہ ابو جہل زندہ حضور نے پہلے دسیا اس نے اتھے مرتے بات علم ہے یا نہیں علم ہے نا بات معاذ ثانی نوازے حضور اس طرح چند دارے لگائے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کال بے شک سورج چڑھ جاوے جنگ ختم ہو جائے سب سے پہلے اس دارے پر مرکیرہ میرا مرے آئے جس میں جنگ ختم ہو گئی صحابہ جس طرح حضور نے جہے لگائے ہیں آسان رب العالمین دی عزت جلال و سمیت نہ ایک انگل پڑا نہ ایک انگل ہیٹا بلکہ جس طرح حضور نے دارے لگائے ہیں اس طرح کا باب بھی مارے گئے ہیں قربان ختم ہو گئے میں کل کے مردان جنگ ختم ہو گئی حضور نے کیا سارے صحابہ کو کٹھا کیتا اور بیان کر 14 صحابہ شہید کتنے 14 صحابی شہید اور اس کے بعد 70 کافر مارے گئے 70 کافر قیدی ہو گئے لیکن اس سے حضور نے پتہ چلا کہ ابو جہل مار گیا یہ ہوا ابو جہل مار گیا اگر سورہ سمجھائی میں ساتھ الفاظ سمجھانا کہ حضور نے کافر کی پہچان رکھتے ہیں کہ اب آپ کی سمجھ آ رہی ہے حضور نے آخیا اے میرے صحابہ سارے جمع ہو جاؤ جمع ہو گئے حضور نے آخیا ابو جہل نے کس نے مارے ہن بڑے صحابہ کے قابل دستے کہ سونے میں نے مارے یہ گل انہاں بچے نے نہیں دسیا کہ سونے اسی مارے کسی کا وہم و گمان ہی نہیں کہ اس بچے نے مارے حضور نے آخیا اچھا اگر کسی علم نہیں نا تلوار نہ دے یہ کرو تلوار میں دے جیڑیاں صحابہ دے ہاتھ چاہیے او چھوٹیاں تے ننیاں تلوار آپ تے محبت دیاں انہوں نے بھی حضور نو پیش کیتیاں باقی صحابہ نے پیش کیتیاں اور آمد اللہ تلوار چاہ کے اینڈ ویٹ کہ کر رہا اینڈ ویٹ رہا اندازہ لا رہا حضور ویٹ رہے آپ کے وہ 2 تلوار آپ نے معاذ تے محبت دیاں حضور نے اٹھائیاں اور مسکرائے آپ نے فرمایا اوے سنیو تساں نے ابو جہل نوں مارے او بچے ابو بکر صدیق آپ نے سنیا تساں کنے علم آیا تو آمد جلال فرمایا صدیق باقی کسی تلوار تے ابو جہل کا خون نہیں اگر خون لگے تے معاذ تے محبت دی تلوار تے لگے اوے کلمہ طیبہ پڑھنا لیو کلمہ طیبہ سے پڑھنا اسلام کا تے حضور دے وچ نام آندا ہے جڑے پڑھ لکھ بیٹھے تے لکھا پیا حضور دا نام آندا نا اس آمد لال کا سی کلمہ پڑھ دینا تے جیڑا ابو جہل حضور دا بھی دشمن اسلام دا بھی دشمن حتی کہ کافر اس دا خون آمد لال نے پہچان لیا کل قیامت کا دن ہوئی حضور دی ذات تے مارا مارنا لے حضور کا ذکر بلند کرنا لے حضور کا ذکر سننا لے اس آمد لال دی سنت تے عمل کرنا لے کہ آمد لال انہوں نہ پہچان سی نا معزز سامنے
میں گل اپنی مکمل کرتا کہ فتح جڑی وہ مسلمانوں حاصل ہو گئی، 70 کافر قیدی ہو گئے، 70 مارے گئے اور 14 مسلمان جڑے وہ شہید ہو گئے۔